بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، موجودہ امپورٹڈ حکومت کے ایک وزیر نے خرم دستگیر خان نے اپنی ہی حکومت کے اس بیانیے کو بری طرح سے ریجیکٹ کر دیا ہے، بری طرح سے مسترد کر دیا ہے کہ جو بیانیہ ابھی تک اس امپورٹڈ حکومت نے بنایا ہوا تھا کہ ہم نے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو اس لیے اتارا، اس لیے پی ٹی آئی گورنمنٹ کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک پیش کی کہ انہوں نے ملک میں مہنگائی بہت کر دی تھی، معاشی صورتحال ان سے کنٹرول نہیں ہو رہی تھی، پاکستان عالمی سطح پر تنہائی کا شکار ہو گیا تھا۔ یہ بیانیہ بنایا تھا امپورٹڈ حکومت نے اور اس کو لانے والے نیوٹرلز نے۔ تو ناظرین، آج انہوں نے جو خرم دستگیر خان ہیں، جو گجرانوالہ سے ایم این اے ہیں، انہوں نے اس بات کی سراسر نفی کر دی ہے۔ انہوں نے ایک ٹی وی پروگرام میں بات کرتے ہوئے کہا کہ اگر ہم عمران خان کی حکومت کو نہیں گراتے تو اسی سال نومبر میں ایک اہم تعیناتی ہونی تھی۔ آپ کو پتہ ہے آرمی چیف کی مدت ختم ہو رہی ہے 30 اکتوبر کو، تو 30 اکتوبر یا شاید 30 نومبر کو ختم ہو رہی ہے، تو اس کے بعد نیا آرمی چیف اپوائنٹ کرنا تھا۔ تو خرم دستگیر نے کہا، ان کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ اگر ہم عمران خان کو نہیں اتارتے تو وہ اہم تقرری بھی وہ خود کرتے، اور اس کے بعد ہم ساری قیادت جو تھی نون لیگ کی، جس میں انہوں نے چند نام گنوائے، شہباز شریف، خاقان عباسی، اور اس کے بعد ان کے جو ارسطو ہیں احسن اقبال صاحب، اور بقول اور بشمول ان کے خود خرم دستگیر خان کے، انہوں نے کہا کہ ہم سب لوگ جیل میں چلے جاتے اور ہم سب لوگوں کو راستے سے ہٹا دیا جاتا۔ تو ناظرین، انہوں نے ایک بات اور کہی کہ عمران خان 100 ججز لگانا چاہتے تھے نیب کے عدالتوں میں، تو ان کا مقصد یہی تھا کہ نیب کے ذریعے سے جو احتساب کا عمل ہے اس کو تیز کیا جا سکے اور اس ملک کو کرپشن جیسی لعنت سے پاک کیا جا سکے۔ لیکن ناظرین، یہ بہت اہم بات انہوں نے کہہ دی کہ اپنے ہی بیانیے کو، جو امپورٹڈ حکومت نے اس عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے، اور ابھی بھی کچھ لوگ جو نون لیگ کے سپورٹر ہیں وہ اسی غلط فہمی کا شکار ہیں کہ یہ جو حکومت ہے یہ صرف آئی ہے مہنگائی کو ختم کرنے کے لیے، اور سیکیورٹی رسک جو کہہ رہے تھے عمران خان کو، اور جو سلیکٹڈ کہہ رہے تھے عمران خان کو نااہل کہہ رہے تھے، اس بیانیے کو یہ نون لیگ کے کچھ لوگ قبول کر رہے تھے۔ لیکن آج ان کے منہ پر بھی ایک زوردار تماچا رسید کیا ہے خرم دستگیر خان نے، یہ بات کہہ کر کہ ہم نے اس لیے اتارا کہ ہمارے خلاف کیسز جو تھے وہ آخری مراحل میں چل رہے تھے، اور اگر ہم عمران خان کو نہ اتارتے تو وہ ہمیں جیلوں میں ڈال دیتا، اور اگلے 10 سال تک اس کو کوئی بھی حکومت کرنے سے روک نہیں سکتا تھا۔ پھر ہم تو ناظرین پہلے بھی میڈیا پر یہ باتیں کر رہے تھے کہ یہ امپورٹڈ حکومت جو ہے یہ صرف اپنے مقدمات کو ختم کرنے آئی ہے، اور اس کے بعد اس نے صرف اور صرف اپنے جو ایک تو مقدمات ختم کرنے تھے، اور اس کے علاوہ ان کے لیے جو افسران تھے جو ان کے خلاف تفتیش کر رہے تھے ان کو تبدیل کرنا تھا۔ یہ صرف اور صرف مطلب خود کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے اور اپنے آپ کو بچانے کے لیے اقتدار میں ہے۔ ناظرین، اس سے اگلی بات یہ دیکھیں کہ دوسری جو سب سے اہم بات ہے وہ کہ جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ایک طرف تو عمران خان کو دھمکیاں دیتی ہے، ان کے اوپر ان کی پارٹی کے جو رہنما ہیں، سرکردہ رہنما ہیں، ان کے اوپر دہشت گردی کے مقدمات قائم کر رہے ہیں، ان کے اوپر سختیاں کر رہے ہیں، اور ہر طرح کی غنڈہ گردی اور غیر قانونی سارے اقدام کر رہے ہیں، اور دوسری طرف سے بیک ڈور چینلز کے ذریعے ان تک صلح کا پیغام بھی بھیجتے ہیں۔ آج بھی ایک سابق آرمی چیف جنرل ضیاء الحق کا بیٹے جو اعجاز الحق صاحب ہے، وہ ایک پیغام لے کر گئے تھے عمران خان کا صاحب کے پاس کہ آپ صلح کر لیں۔ وہ پیغام بھی اصل میں ناظرین اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے تھا، وہ ان کا کوئی اپنا ذاتی پیغام نہیں تھا۔ تو اسٹیبلشمنٹ کا وہ پیغام پہلے بھی ایک دفعہ لے کر گئے تھے کچھ ہفتے پہلے، ان کو بہت مایوسی ہوئی کیونکہ عمران خان نے صلح کرنے سے انکار کر دیا۔ آج بھی وہ پیغام لے کر گئے تو عمران خان نے بہت اہم بات کی، انہوں نے کہا کہ میں صلح کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ اس حکومت کو چلتا کیا جائے، اس حکومت کو ختم کر کے نئے انتخابات کا اعلان کیا جائے، اور وہ انتخابات منصفانہ، غیر جانبدارانہ ہونے چاہیے، بالکل ٹرانسپیرنٹ انتخابات ہونے چاہیے تاکہ عوام اپنی مرضی کا نمائندہ مقرر کر سکیں۔ ناظرین، یہ شرط جو ہے نا یہ اسٹیبلشمنٹ کو قبول نہیں ہے، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ اصل میں لالی پاپ دے رہی ہے عمران خان کو، اور ٹائم گین کر رہی ہے۔ صرف پہلے انہوں نے کہا مئی میں
پہلے اپریل کے اینڈ میں کہا، پھر مئی کی ڈیٹ دیتے رہے، 27 مئی 28 مئی، پھر اس کے بعد 1 جون آ گئی، پھر 2 جون آ گئی، پھر بجٹ کا معاملہ آ گیا، اب کہتے ہیں جولائی میں کریں گے۔ تو ناظرین یہ صرف ٹائم گین کرنے کے لیے ٹیکٹکس ہیں اس کے اسٹیبلشمنٹ کے، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کھل کر ابھی سامنے آ چکی ہے اس امپورٹڈ حکومت کے حق میں۔ اس میں تو کوئی ڈھکی چھپی بات رہ ہی نہیں گئی کہ ابھی امپورٹڈ اور جو ان کو لانے والے ہیں نیوٹرلز، یہ دونوں ایک پیج پر نہیں ہیں، یہ دونوں ایک پیج پر ہیں، ایک پیج پر ہیں دونوں، اور دونوں کی سیم پالیسیز ہیں اور دونوں کے سیم اقدامات ہیں جو کہ ملک کے لیے انتہائی نقصان دہ اور عوام کے لیے بہت تکلیف دہ ہیں، جو اقدامات انہوں نے ابھی تک کیے ہیں۔ تیسری خبر ناظرین یہ ہے کہ عمران خان کو راستے سے ہٹانے کا فیصلہ پہلے بھی 2-3 دفعہ انہوں نے کیا، اور اب بھی انہوں نے بہت خطرناک فیصلہ کیا ہے، کیونکہ ناظرین یہ لوگ جتنے بھی ہیں نا، یہ امپورٹڈ حکومت اور اس کو لانے والے، یہ عمران خان کا سیاسی میدان میں مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ان کو سمجھ لگ چکی ہے کہ عوام اس وقت، عوام کا جو موڈ ہے وہ صرف اور صرف عمران خان کو چاہتے ہیں، وہ کسی اور لیڈر کو، کسی اور سیاسی جماعت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ عمران خان کا جو بیانیہ ہے وہ سچا ہے، سچ ثابت ہو رہا ہے ہر طرح سے۔ پہلے یہ کہہ رہے تھے عمران خان جھوٹ بول رہا ہے، وہ اپنا بس ایک بیانیہ بیچ رہا ہے، لیکن ایک تو آرمی کی جو DGISPR ہیں، انہوں نے 2-3 دفعہ عمران خان کے خلاف اور امپورٹڈ حکومت کے حق میں 2-3 دفعہ پریس کانفرنس کی ہیں، میڈیا ٹاک کی ہیں۔ ایک تو یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ عمران خان سچا لیڈر ہے، اور یہ سارے 14 جماعتیں بشمول اسٹیبلشمنٹ ان کی مخالفت کر رہے ہیں۔ اور دوسرا بات، آج ان کے اپنے جو وزیر ہیں انہوں نے یہ بات کہہ دی کہ ہم نے عمران خان کی حکومت اس لیے گرائی کہ یہ ہمیں گرفتار کرنے والا تھا۔ اور تیسری بات یہ کہ جو ان کے اقدامات ہیں موجودہ امپورٹڈ حکومت کی جب سے یہ آئی ہے، وہ سارے عوام دشمن اقدامات ہیں۔ مہنگائی کہاں تک پہنچ چکی ہے یہ آپ سن چکے ہیں پہلے ویڈیوز میں، سوشل میڈیا پہ ہر ویڈیو میں اس کا چرچا ہوتا ہے کہ مہنگائی تقریباً 28 سے 30% مہنگائی ہو چکی ہے۔ حالانکہ یہی مہنگائی جب 11% تھی عمران خان کے دور میں، تو یہ فضل الرحمان اور یہ بلاول بھٹو اور جتنے بھی یہ نواسی، وہ جتنی گری ہوئی پارٹیاں اس ملک کی ہیں، سارے دھرنا دینے کی طرف چل پڑے تھے کہ مہنگائی مکاؤ، لانگ مارچ کی طرف چل پڑے تھے۔ اصل میں ناظرین وہ مہنگائی کے لیے لانگ مارچ نہیں تھا، وہ ایک فیس سیونگ تھی، وہ ایک بہانہ تھا، کیونکہ عمران خان کو اتارنا تھا انہوں نے، لیکن ان کو ایک بہانہ چاہیے تھا لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ تو انہوں نے لوگوں کو دکھانے کے لیے یہ بیانیہ بنایا کہ ہم مہنگائی کو ختم کرنے کے لیے لانگ مارچ کرنا چاہتے ہیں، اور کیونکہ عمران خان کو گرانے کا فیصلہ پہلے ہو چکا تھا، لیکن اب یہ صرف ایک عوام کو دکھانے کے لیے، عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے کہ ہمارے لانگ مارچ کے نتیجے میں عمران خان کی حکومت ختم ہوئی ہے، حالانکہ ان کی حکومت کو ختم کرنے کا فیصلہ پہلے ہی ہو چکا تھا۔ امریکہ، اس کے بعد یہ جو امپورٹڈ حکومت ہے، اس کے کرندے اور اسٹیبلشمنٹ، یہ تینوں کا گٹھ جوڑ ہو چکا تھا۔ ناظرین آخر میں ایک اور بات کہ جب انہوں نے دیکھا، اسٹیبلشمنٹ نے اور امپورٹڈ حکومت نے جب یہ دیکھا کہ عمران خان کو سیاسی میدان میں شکست دینا بہت مشکل ہے، تو انہوں نے اس کو راستے سے ہٹانے کے لیے، اس کو قتل کرنے کے لیے افغانستان کے دہشت گردوں سے رابطے کیے، ان کو سپاری دی ہے اب انہوں نے، جو عمران خان کی جان کو ختم کرنے کے لیے۔ ناظرین دیکھیں اس بات کا انکشاف جو عمران خان کے میڈیا ایڈوائزر ہیں چوہان صاحب جو ہیں، انہوں نے اس بات کا انکشاف کیا ہے آج، اور انہوں نے کہا ہے کہ وہاں سے جو افغانستان کے دہشت گرد ہیں، جو تحریک طالبان کے یہ بندے ہیں، جس کو کوچی کا نام دیا گیا ہے، اس کو سپاری دی گئی ہے عمران خان کو جان سے مارنے کے لیے۔ یہ ڈرپوک ناظرین، یہ امپورٹڈ، یہ اسٹیبلشمنٹ اتنے ڈرپوک ہیں، اتنے ڈر چکے ہیں، اتنے یہ خوف زدہ ہو چکے ہیں عمران خان سے کہ اب انہوں نے ہر طرح کا ہتھ کنڈا استعمال کرنے کا پروگرام بنا لیا ہے ان کو راستے سے ہٹانے کے لیے۔ پہلے بھی 2-3 دفعہ انہوں نے ایسی حرکت کی ہے، لیکن ناکام ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عمران خان کی جان کی حفاظت کی ہے، اور اب بھی انشاءاللہ عمران خان کی جان کی حفاظت کرے گا۔ ناظرین آخر میں میری ایک ریکویسٹ ہے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب سے۔ ہم دیکھیں باجوہ صاحب، ہم آپ کے اس ملک کے شہری ہیں، ہم کوئی انڈیا کے شہری نہیں ہیں، نہ ہی بنگلہ دیش کے شہری ہیں۔ آپ ہماری اس ملک کی طاقتور فوج کے کمانڈر ان چیف ہیں، ایک طاقتور فوج کے کمانڈر ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم آپ کی ساری باتوں کو سچ مانتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ آپ نیوٹرل ہیں، آپ نے سیاسی معاملات میں کسی طرح کی مداخلت نہیں کی، پہلے بھی نہیں کی اور اب بھی نہیں کر رہے۔ باجوہ صاحب، ہم آپ کی ساری باتوں کو سچ مان لیتے ہیں، آپ کی اس بات کو بھی سچ مان لیتے ہیں
وہ جو سائفر آیا تھا امریکہ سے وہ آپ کی طرف نہیں آیا تھا، ہم وہ بھی آپ کی بات مان لیتے ہیں۔ آپ کا اس سائفر کے اوپر جو باتیں لکھی ہوئی تھی اس کے اوپر منوعاً عمل کروانے کے لیے جو اقدامات کیے گئے اس ملک میں، آپ کہتے ہیں آپ اس میں بالکل ملوث نہیں تھے، ہم بالکل ماننے کے لیے تیار ہیں، آپ نے وہ اقدامات نہیں کیے۔ پھر آپ کہتے ہیں کہ رات کو جو 12 بجے عدالتیں کھلی تھی اور اتوار کو جو عدالتیں لگی تھی اس میں بھی آپ کا کوئی کردار نہیں، ہم وہ بھی سر تسلیم خم کرتے ہیں، ہم مانتے ہیں کہ آپ نے کوئی مداخلت نہیں کی۔ بہت اچھی بات ہے۔ اور جو پنجاب کی گورنمنٹ میں جو ہوا، جس طرح سے وہ غیر قانونی گورنمنٹ اپنے ابھی تک وہ کھڑی ہے ان ووٹوں پر جن ووٹوں کو سپریم کورٹ مسترد کر چکی ہے، ایک جعلی حکومت کھڑی ہے، آپ کہتے ہیں کہ آپ کا اس کو سپورٹ کرنے میں کوئی کردار نہیں، ہم اس کو بھی مان لیتے ہیں۔ اس کے بعد گورنر پنجاب کے ساتھ جو سلوک اختیار کیا گیا اس میں بھی آپ کا کوئی رول نہیں ہے، یہ بھی ہم مان لیتے ہیں۔ لیکن باجوہ صاحب اب ہم آپ سے ایک گزارش کرتے ہیں، ایک پاکستانی کی حیثیت سے، پاکستانی عوام کی طرف سے ایک گزارش ہے آپ کے سامنے کہ جب ملک کی نظریاتی حدود کو خطرہ ہو، جب ملک کی جو فزیکل جیوگرافیکل کنڈیشن ہے اس کو خطرہ ہو، پھر تو آپ کا حق بنتا ہے نا کہ آپ آگے آئیں، اس ملک کو بچائیں۔ تو اب ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ یہ ملک ابھی بہت خطرے میں ہے، اس کی اکانومی ڈوبتی جا رہی ہے۔ اگر اکانومی ختم ہو جائے گی ہماری تو ملک کہاں جائے گا؟ ہم سروائیو کیسے کر سکیں گے؟ ہم اتنے دشمنوں کے نرغے میں گھرے ہوئے ہیں، ایک طرف بھارت ہے، پھر افغانستان ہے، اس میں TTP ہے، پھر امریکہ ہمارے خلاف ہے، یورپی ممالک اکثریت ہمارے خلاف ہے، اسرائیل ہمیں ختم کرنے کے درپے ہے۔ تو باجوہ صاحب جب اتنا کچھ ہمارے خطروں میں گھرے ہوئے ہوں پھر تو آپ کا فرض بنتا ہے نا کہ آپ مداخلت کریں اور اس حکومت سے ہماری جان چھڑوائیں۔ عوام کا ریئیکشن آپ دیکھ چکے ہیں، عوام کس طرح سے اس حکومت کے خلاف ہے وہ آپ دیکھ چکے ہیں۔ ابھی اتوار کو، کل صبح اتوار کو انشاءاللہ مزید عوام آئے گی، آپ دیکھیں گے۔ اب تو آپ دیکھ رہے ہیں نا، اب ہم چاہتے ہیں کہ آپ مداخلت کریں، آپ نیوٹرلٹی کو ختم کریں اور ہماری جان اس جو امپورٹڈ حکومت ہے نا اس سے چھڑائیں۔ پلیز یہ آپ سے ایک مؤدبانہ گزارش ہے، بڑی ہمبل ریکویسٹ ہے، بڑے احترام کے ساتھ، بڑے ادب کے ساتھ آپ کے ساتھ ریکویسٹ ہے، آپ اس حکومت سے ہماری جان چھڑوائیں اور اس ملک کو امن کا گہوارہ بنائیں، الیکشن کا اعلان کریں تاکہ عوام کو یہ حق ملے کہ وہ کس کو اپنا نمائندہ منتخب کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کی بہت مہربانی ہوگی اور یہ آپ کا ہم پر ایک بڑا احسان ہوگا۔ اب تک کے لیے ناظرین اتنا ہی اس ویڈیو میں، اگلی ویڈیو میں کچھ مزید حقائق لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔